سیٹنک ٹرائکا میں اس کو کہوں گا، یہ اس وقت دنیا میں بدامنی کا اور دہشت گردی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے، بلکہ منبع بنا ہوا ہے، سورس بنا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ شعور پوری دنیا کے لوگوں کو پہنچانا ہوگا، خود مغربی اقوام کو، عوام کو، جو کہ بڑھ بھی رہا ہے، پھیل بھی رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو متحد کرنا ہوگا۔ اسی لیے جماعت اسلامی نے آج 25 اپریل کو یوم مذمت بھارت اور اسرائیل کا اعلان کیا ہے، اور آج پورے پاکستان میں لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں قومی یکجہتی کے لیے اور بھارت کے خلاف لوگوں کو متحد کرنے کے لیے اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف۔ 30 اپریل کو انشاءاللہ پورے ملک میں زبردست ہڑتال ہوگی، اور یہ ہڑتال بھی بھارت اور اسرائیل کے ان تمام ہتھ کنڈوں کے خلاف ہے کہ جو وہ مسلسل کر رہے ہیں۔ اس لیے پوری قوم کو ان سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ ہڑتال کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک کامل یکسوئی ہے، تمام تاجر تنظیمیں، تمام مارکیٹیں، سب اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ بھی ایک انوکھی چیز ہوگی کہ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر اور اپنا قدر نقصان کر کے یہ بات بتائیں گے کہ ہم غزہ کے بچوں کے ساتھ ہیں، اور ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، بھارت کے خلاف ہیں اور امریکہ کے خلاف ہیں، اور ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم اہل فلسطین کے ساتھ ہیں، ہم اہل کشمیر کے ساتھ ہیں۔ یہ جو واقعہ ابھی 2 دن پہلے مقبوضہ کشمیر میں ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے بھارت نے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ اس کا پرانا طریقہ کار ہے۔ جب بھارتی نائب صدر کا دورہ طے ہوا تو انہوں نے یہ واقعہ کر لیا، اور یہ بھارت کا اپنا پرانا طریقہ کار ہے۔ سن 2000 میں بھی جب بل کلنٹن اس وقت صدر تھے امریکہ کے، اور انہوں نے دورہ کیا تھا، تو یہ جتھی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور الزام پاکستان کے سر ڈالا گیا تھا، اور بعد میں تحقیقات اور غیر جانبدار تحقیقات اور خود مغربی جو ڈپلومیٹ سے انہوں نے اپنی تحقیقات کے ذریعے سے، صحافیوں کے ذریعے سے یہ باتیں بہت ساری جگہوں پہ، اتھینٹک جگہوں پہ لکھی ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کی چیز تھی جس کا الزام پاکستان پہ ڈالا گیا تھا۔ اور بل کلنٹن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ہمارا دورہ نہ ہوتا تو شاید سکھوں کی جان بچ جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات بہت واضح تھی کہ اس دورے کو سامنے رکھ کے امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اور پاکستان کے خلاف فضا بنانے کے لیے یہ کارروائی 2000 میں ڈالی گئی تھی۔ اس سے پہلے 1995 میں 6 سیاحوں کا اغوا ہوا، اور سیاحوں کا یہ جو اغوا تھا اس کا الزام بھی پاکستان پہ ڈال دیا گیا، اور ایک تنظیم الفاران نامی تنظیم کہا کہ اس نے اس کو اغوا کیا ان لوگوں کو، اور اس سے پہلے بھی اس کا نام نہیں پتا تھا کسی کو، اور اس کے بعد بھی اس کا نام نہیں پتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خود ساختہ ایک قسم کی ایکٹیویٹی تھی، اور بعد میں پتہ بھی چل گیا کہ اس میں بھارتی پولیس انوالو تھی، بھارتی ایجنسیز انوالو تھیں، اور بیچارے سیاحوں کو انہوں نے پھر جان سے انہیں ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اسی طرح سے 2001 میں پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کا ناٹک رچایا گیا تھا، اور پھر ایک جعلی قسم کی انہوں نے کارروائی کی، پاکستان پہ الزام لگایا، اور افضل گورو کو انہوں نے سزا سنائی، اور اس میں بھی خود کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، ہم واقعاتی شہادت کی بنیاد پر یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ نومبر 2008 میں تاج ہوٹل کا وہ واقعہ ہوا جس میں 3 دن تک کارروائی جاری رہی، اور سارا کا سارا الزام پاکستان اور اس کے اداروں پہ انہوں نے لگا دیا، اور بالکل خاص ٹپیکل یہ بھارت کا طریقہ کار ہے کہ ایک واقعہ کرتے ہیں، ایجنسیاں اس کو پلان کرتی ہیں، میڈیا کو وہ آن بورڈ لے لیتے ہیں اپنے، وہ میڈیا ہیجان بکتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کرتا ہے، اور چند دفاعی تجزیہ نگار لا کر بٹھا دیتے ہیں، اور وہ تجزیہ نگار سارا کا سارا توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی فضا بناتے ہیں کہ جو جنگی فضا، یہ ان کا جنگی جنون ہے، یہ ہندوتوا کا خواب ہے، یہ کشمیر پہ قبضہ کرنے کے ان کے ناپاک عزائم ہیں۔ لیکن ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پہلے بھی بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اور انشاءاللہ اس مرتبہ بھی منہ کی کھائیں گے، اور ہر وہ واقعہ جو وہ ایک جال سازی کے ذریعے بناتے ہیں وہ خود بھارت کے خلاف پڑے گا۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس اسمارٹنس کا جو مظاہرہ ہے وہ فوری طور پر پاکستان کی طرف سے کیا جانا چاہیے تھا۔ دفتر خارجہ کو
اس میں کچھ تاخیر ہوئی جس کے نتیجے میں بھارت کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع ملا. تاہم بعد میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ درست ہیں, اور اگر بھارت کی فضائی حدود بند کی گئی ہیں پاکستان کی بھارت کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے. ان کے عملے کو بھی اگر مختصر کرنے کی بات ہوئی ہے اور ان کے دفاعی اتاشیز کو جو ہے وہ محدود کرنے کی بات ہے تو وہ بھی درست ہے, اور تجارت بھی. اور یہی وہ بات ہے جو ہم بار بار کر رہے تھے جب ہم یہ کہتے تھے کہ بھارت سے تجارت کا فائدہ پاکستان کو ویسے بھی نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں بھارت ایک طرف تجارت کی بات کرتا ہے اور دوسری طرف ہمارے لوگوں کو قتل کرتا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ان تمام چیزوں پر اپنا ایک الگ نقطہ نظر رکھتے ہیں پاکستان کے نقطہ نظر سے اور پاکستان کے عوام کے نقطہ نظر سے, تو انہیں بہت بے چینی ہوتی تھی اور وہ بہت کوشش کرتے تھے کہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں. لیکن ہر گزرتے دن یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ جب تک کشمیر کا یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق سیٹل نہیں ہوگا, اور اقوام متحدہ بھی چونکہ ایک یرغمال ادارہ بن چکا ہے, نہ وہ فلسطینیوں کے لیے کچھ کر پاتا ہے نہ کشمیریوں کے لیے کچھ کر پاتا ہے, تو اس کے لیے بھی ایک دباؤ بنانا پڑے گا بین الاقوامی سطح پر, اور اس کے لیے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. پرو ایکٹیو اپروچ کے ساتھ بھارت کو کارنر کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے پوری قوم کا متحد ہونا ضروری ہے. اگر قوم میں تفریق ہوگی, اگر لوگوں میں ناانصافی کی بنیاد پر, عدل نہ ہونے کی بنیاد پر جگہ جگہ یہ چیز موجود ہوگی کہ ہمیں محروم کیا جا رہا ہے, تو قوم میں یکجائی نہیں ہوتی. لہذا حکومتوں کا کام یہ ہوتا ہے, ریاست کا کام یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو اعتماد میں بھی لیتی ہے, اور اس اعتماد کی بنیاد پر یکجہتی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں یکجہتی کا مظاہرہ کیا جائے, حکومت سب کو آن بورڈ لے, اور ایک متفقہ لائے عمل کے طور پر پوری قوم کو اپیل کی جائے. بہرحال جب تک حکومت یہ کام کرے گی, جماعت اسلامی چونکہ ہمیشہ سے ایک بڑی اسٹیک ہولڈر رہی ہے, پاکستان اور جماعت اسلامی کو جدا نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کا نظریہ دو قومی نظریہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہے. یہی جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ یہاں پر کلمے کی بنیاد پر ہی نظام بھی قائم ہو, اور اسی بنیاد پر ہم پوری قوم کو اکٹھا کریں اور آگے بڑھیں. لہذا جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج 25 اپریل کو یوم مذمت بھارت اور اسرائیل منایا جا رہا ہے, اور کل پورے پاکستان میں ہڑتال کر کے لوگ یکجہتی کا اظہار کریں گے اپنے فلسطینی اور کشمیری بھائیوں سے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مذمت کریں گے بھارت کی, اسرائیل کی اور امریکہ کی, کہ جن کی دہشت گردی کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں خون بہ رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے, نسل کشی ہو رہی ہے. جس طرح اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے, اور 100 سال کا یہ وقت ہو گیا ہے اس سے بھی زیادہ کا, جس میں یہ صہیونی جن عزائم کے ساتھ آ کر وہاں پر بیٹھے تھے اور انہوں نے فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کیا تھا. یہ صہیونی, یہ زائنسٹ جو 1897 میں ان کی موومنٹ بنی, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا برطانیہ نے, جو اس وقت بیتاج بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا دنیا کا. اور یہ ان کی ہسٹری ہے کہ یہ ظلم کرتے ہیں, یہ ایشوز کو, تنازعات کو پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو لڑواتے ہیں. اور انہوں نے یہودیوں کو لا کر وہاں بسایا, اور جو اکثریت تھی وہاں عربوں کی اور مسلمانوں کی, اس اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی, ان کی زمینوں پہ قبضے کیے, انہیں کیمپوں میں رہنے پہ مجبور کیا. ہزاروں کی تعداد میں چند دنوں میں لوگوں کو 1948 میں قتل کیا گیا, اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا گیا. یہ 7 اکتوبر کے واقعے پر جن کو پریشانی ہوتی ہے, اسرائیل کو اگر نقصان پہنچا تو ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1948 میں کس نے 7 اکتوبر کیا تھا. اس وقت بھی تو یہودیوں اور صہیونیوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا, اور یہ پوری نسلیں جو کیمپوں میں پلی بڑھی ہیں, ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو گھر ملنا چاہیے. کوئی ہے ان کے پیچھے آنے والا, ان کی فریاد سننے والا؟ مسلسل قتل عام. جس وقت یہ 7 اکتوبر 2023 ہوا ہے, اس وقت بھی 6000 سے زائد لوگ اسرائیل کی جیلوں میں تھے. کوئی ان کی آواز بن رہا تھا؟ بلکہ ہو یہ رہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ یہ ابراہم ایکارڈ آگے بڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے لیے بہت سارے مسلمان ممالک لگے ہوئے تھے. کچھ نے تو قبول کر لیا تھا اور کچھ لائن میں لگے ہوئے تھے. وہ یہ رہا تھا کہ فلسطین, مسجد اقصی کا معاملہ تو بالکل بیک برنر, بالکل پیچھے چلا گیا تھا. وہ یہ رہا تھا کہ وہ ایک دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل, کسی کی توجہ کا مرکز بھی نہیں تھی. وہ یہ رہا تھا کہ وہاں کے نوجوانوں پر سمندر میں بھی جا کر اپنے لیے غذا تلاش کرنا مشکل تھا اور معیشت کے دروازے بند تھے.
اس ساری صورتحال میں ایک غیرت مند قوم کیا کرے گی؟ غلامی کو قبول کر لے گی یا غلامی کے خلاف آواز اٹھائے گی؟ حماس نے وہ کیا جو غیرت مند لوگ کرتے ہیں، حماس نے وہ کیا جو بالغ نظر لوگ کرتے ہیں، جو ریزسٹنس کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ کیا، اور انہوں نے عملاً اسرائیل کو شکست سے دوچار کر دیا۔ یہ تو اسرائیل بچوں کو مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، حماس سے تو نہیں لڑ سکتا، القسام بریگیڈ سے تو نہیں لڑ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ جتنے اسرائیل نواز لوگ ہیں، امریکہ نواز لوگ ہیں، وہ سب حماس کی مذمت کر رہے ہیں، اور جتنے باضمیر انسان ہیں وہ فلسطینی اور حماس کی حمایت کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہاں کی یونیورسٹیوں کے وہ طالب علم ہوں۔ یعنی ویسٹ میں تو لوگ حماس اور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جنہیں ہم کم سے کم الفاظ میں بے حمیت کہتے ہیں، اگر غدار نہ کہیں تو، کہ جو اسرائیل کی بولی بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حماس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ 1948 میں حماس کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، 1967 میں حماس کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے، حماس تو بنی 1987 میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ تاریخ سے لوگوں کی نظریں ہٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بات بھی اب بالکل ثابت ہے کہ بھارت اسرائیل میں بھی پوری طرح سے ساتھ ہے، ان کے فوجی وہاں پر اسرائیلیوں کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ دو الگ ملک نہیں ہیں، یہ ایک طرح سے بیہیو کر رہے ہیں۔ اور میں نے تو آپ سے کہا کہ امریکہ ان کی سرپرستی کرتا ہے، گویا بھارت، اسرائیل اور امریکہ کی ایک شیطانی تسلیس بنی ہوئی ہے اس وقت، جس نے پوری دنیا کے امن کو تباہ کیا ہوا ہے، اور جب تک اس شعور کو بچے تک نہیں